وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورہ انعام آیت نمبر 133۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ۔ سابقہ آیات میں چونکہ انبیاء کرام کی تشریف آوری اور ان کی اتباع کا حکم تھا، تو اس سے کسی کے ذہن کے اندر یہ خیال نہ پیدا ہو جائے کہ شاید اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کروانا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا اس میں شاید کوئی فائدہ ہے۔ تو ان آیات میں وضاحت کر دی کہ اللہ تعالیٰ کے اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ، اور تیرا رب غنی ہے، مستغنی ہے، بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، اس کو کسی کی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں۔ انسان مستغنی نہیں ہے، کیونکہ اگر انسان مستغنی ہوتا تو انسان ظالم اور سرکش ہو جاتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا ایسا پرحکمت نظام بنایا ہے کہ ہر بندے کو دوسرے کے ساتھ باندھ دیا ہے، دوسرے کے ساتھ زنجیروں کے اندر جگڑ دیا ہے، اور وہ زنجیر ہے ضرورت کی۔ اب دیکھیں کہ آپ نے بھلے 2 کروڑ کی بھی گاڑی خرید لی، وہ ایک غریب کا بچہ جو پینچر کا سامان لے کر، ہوا بھرنے کا سامان لے کر بیٹھا ہے، آپ کو اس کے پاس رکنا پڑے گا، ٹائر چیک کروانے پڑیں گے، ہوا چیک کروانی پڑے گی۔ کوئی وزیر اعظم بھی ہے، وزیر اعلیٰ بھی ہے، کوئی صدر بھی ہے، اس کو بھی چوکیداروں کی ضرورت ہے، اس کو بھی خادموں کی، نوکروں کی ضرورت ہے۔ تو ہر بندہ دوسرے کے ساتھ بندھ گیا ہے اور دوسرے کا محتاج ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو بندے سرکش اور ظالم ہو جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ایسی کوئی کسی کی ضرورت نہیں۔ نہ اللہ تعالیٰ کا کوئی کام بندوں پر رکا ہوا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کو عبادت کی کوئی ایسی ضرورت ہے کہ اگر عبادت نہیں ہوگی تو اس کی مملکت باقی نہیں رہتی، اس کی بادشاہت باقی نہیں رہتی، وہ بندوں کا محتاج ہے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کسی کی بھی۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم کیا ہوا ہے بندوں پر، کیوں؟ اس لیے کہ ذو الرحمہ، وہ رحمت والا ہے، اس کی رحمت اس کے غصے پر غالب ہے، اس کا فضل اور کرم اور احسان ہے۔ کسی بندے نے اپنے دنیا کے اندر آنے کی کوئی درخواست نہیں دی تھی، بلکہ جو اعضاء و جوارح جو اس کے اندر صفات ہیں، ان میں سے کسی بھی صفت کو، کسی بھی عضو کو بندے نے مانگا نہیں ہے، یہ محض اس کی عطا ہے۔ پھر بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ بندوں کو دے رہے ہیں، اور اکثر اس کے نافرمان ہیں، نافرمانوں کو زیادہ نعمتیں مل رہی ہیں، کیونکہ ان کی دنیا ہی جنت ہے، سب کچھ یہی ہے۔ کیوں ایسا سب کچھ ہو رہا ہے؟ ذو الرحمہ، اس لیے کہ اس کی رحمت بڑی وسیع ہے، اس کی رحمت کا یہ تقاضا ہے۔ ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے تو تمہیں دنیا سے ختم کر دے، یک لخت ختم کر دے، ویستخلف من بعدکم، اور تمہارے بعد خلیفہ بنا دے، ما یشاء، جس کو چاہے۔ قوم عاد کو اللہ نے ایک ہی جھٹکے میں ختم کر دیا، اور ان میں سے جو ایمان والے تھے ان کو بچا لیا، ان کے ذریعے سے اللہ نے نئی قوم آباد کر دی، قوم سمود۔ قوم سمود نافرمان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ہی مرتبہ کے عذاب سے ہلاک کر دیا، اور ان میں سے جو ایمان والے تھے ان کو بچا لیا، ان کے ذریعے سے اگلی نسلیں اور قومیں آباد کر دیں۔ آج ہم اپنے آپ کو ہی دیکھ لیں نا، آج سے 100 سال پہلے جتنے لوگ ان گھروں کے اندر آباد تھے، ان گلیوں میں چلتے پھرتے تھے، ان بازاروں کے اندر خرید و فروخت کرتے تھے، ان میں سے آج ایک فرد بھی، ایک شخص بھی موجود نہیں، الا ماشاء اللہ کوئی شاذ و نادر بچا ہوا ہے، وہ بھی بیچارہ چارپائی کو لگا ہوگا، ورنہ کوئی بھی انسان نہیں ہے جو 100 سال پہلے تھا، سب نئے ہیں۔
اور آج سے پورے 100 سال کے بعد اس وقت جتنے بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا. یہ جو ہم یہاں بیٹھے ہیں نا مسجد میں، ہم میں سے تو کنفرم ہے کوئی بھی نہیں ہوگا. دنیا کے اندر جو موجود ہے ان میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا، سب نئے ہوں گے. تو یہ ہماری آنکھوں کے سامنے یہ مناظر ہیں. اسی کو اللہ تعالیٰ یہاں بھی بیان فرما رہے ہیں کہ کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین، جیسے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا دوسری قوم کی اولاد سے. جو قوم، جن لوگوں کی ہم اولاد ہیں ان میں سے کوئی بھی یہاں موجود نہیں، ہم سب ان کی اولادیں چل رہے ہیں. تو 100 سال بعد ہم نہیں موجود ہوں گے، ہماری اولادیں ہوں. تو جو اللہ اپنا اس نظام کو اس طریقے سے بدل رہا ہے کہ نئے آ رہے ہیں پرانے جا رہے ہیں، تو وہ ایک جھٹکے کے اندر بھی تو ختم کر سکتا ہے اور نئے کو آباد کر سکتا ہے. تو اس کو احتیاج نہیں ہے کسی کی. ہاں بندوں کو احتیاج ہے اس کی، دنیا کے اعتبار سے بھی آخرت کے اعتبار سے بھی. انما توعدون لآت، جس چیز کا اس نے وعدہ کر لیا وہ آ کر رہے گا، وہ دن ہو کر رہے گا. وہ قیامت کا دن ہے، وہ ہو کر رہے گا. وہ جنت جہنم کا آنا ہے، وہ آ کر رہیں گی. وہ حساب کتاب کا ہونا ہے، وہ ہو کر رہے گا. وہ انسانوں کو دوبارہ زندہ ہو کر کھڑے ہونا ہے، وہ ہو کر رہے گا. جتنے بھی پیسے والے ہیں، اختیار والے ہیں، اقتدار والے ہیں، کوشش کر لیں، زور لگا لیں، کوئی ایک کام کہ وہ نہ ہو نہیں روک سکتے کہ کائنات دوبارہ نہ بنے، نہ جڑے، میدان محشر قائم نہ ہو، ہم دوبارہ سے پھر بن کر جڑ کر کھڑے نہ ہوں، حساب کتاب نہ ہو. کسی ایک چیز کو روک کر دکھا دیں، جس کا وعدہ کیا گیا وہ ہو کر رہے گا. وما انتم بمعجزین، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، تھکا نہیں سکتے، مجبور نہیں کر سکتے، وہ ہوگا. قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اے میری قوم، بات نہیں مان رہے، تمہیں بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو ٹھیک ہے، تم مخالفت پر تلے ہوئے ہو، تم اپنے نظریات پر اڑے ہوئے ہو، تو اعملوا علی مکانتکم، اپنی جگہ پر اپنے نظریات پر قائم رہ کر مخالفت کر رہے ہو تو کرتے رہو. 12 سال ہو گئے تمہیں سمجھاتے ہوئے، تمہیں بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اور تم نے ہمارے ساتھیوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا، یہاں تک مجبور کر دیا کہ وہ اپنا گھر بار، اپنے رشتہ دار، اپنا علاقہ چھوڑ کر حبشہ جانے پر مجبور ہو گئے. پھر حبشہ سے نکل کر مدینہ طیبہ جانے پر مجبور ہو گئے. تم نے یہ کچھ تو کر لیا، قتل کے درپے تو تم لوگ ہو گئے، تلواریں لے کر تو آ گئے، تو تم لوگوں نے یہی کرنا ہے تو تم کرتے رہو. انی عامل، میں اپنے مقصد، اپنی سوچ، اپنے نظریے کے مطابق محنت کرتا رہوں گا. جس چیز کی دعوت دینے کے لیے مجھے بھیجا گیا میں وہ دیتا رہوں گا. فسوف تعلمون، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا، من تکون لہ عاقبۃ الدار، دنیا کا بہترین انجام کس کے لیے ہوتا ہے. آخرت کا تو طے شدہ ہے نا کہ وہ ایمان والوں کے لیے ہے. دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں، اور اللہ نے دکھایا کہ دنیا کے اندر بھی مکہ فتح ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس پورے جزیرے عرب کے اندر یمن کو بھی اسلامی سلطنت کے زیر نگیں کر دیا، اور شام تک کے علاقے فتح ہو گئے. اور پھر آپ علیہ السلام کے تشریف لے جانے کے بعد آپ علیہ السلام کے متبعین، خدام، صحابہ، ان حضرات نے پوری دنیا کے اندر اسلام کے جھنڈے گاڑ دی. آج کون سا ملک آپ دکھا سکتے ہیں کہ جہاں اسلام موجود نہیں؟ دنیا کا کون سا خطہ، کون سا حصہ ایسا ہے کہ جہاں اللہ کے ماننے والے موجود نہیں ہیں؟ ہر جگہ موجود. تو یہ ہے کہ دنیا کے اندر بھی اللہ نے دکھایا. ہاں وقتی طور پر ایک تھوڑا سا مسلمانوں کے اوپر آپ زوال کہہ لیں یا دفاعی پوزیشن کہہ لیں کہ اس وقت مسلمان کچھ عرصے سے دفاعی پوزیشن میں چل رہے ہیں، اپنا مقابلہ کر رہے ہیں حالات کا، اپنے وجود، اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. تو عنقریب ایسا ہوگا کہ پھر سے مسلمان وہ ترقی کرنے لگیں گے، بڑھنے لگیں گے، اور ابھی تو متاثر ہیں پھر مؤثر بن جائیں گے، ابھی تو مفتوح ہیں پھر فاتح بن جائیں گے، ابھی تو بیچارے مجبور اور مقہور ہیں، پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ سے ان کو غلبہ عطا فرمائے گا.
اس لیے ارشاد فرمایا کہ تمہیں عنقریب پتہ چل جائے گا کہ دنیا کا بھی بہترین انجام کس کے لیے ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، یقیناً ظالم لوگ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا